آزمائشیں لائی جائیں گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ لگتا ہے چیز اوپر سے آئی وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے لگتا ہے رجوع میں کمی ہے مجھے میرے لگتا ہے اللہ کے پانے میں کمی ہے اِنَّا لِلَّهِ تو اللہ کی طرف سے لگتا ہے میری کسی آزمائش یا گناہ دو چیزیں ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت تکلیف پریشانی قحط بیماری طاعون وبا مرض کرونا ڈینگی ملیریا انفلوئنزا وبائیں جب بھی کوئی آئی ہیں اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں یا آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اللہ آزمانا چاہتا ہے یا پھر گناہوں کا وبال آج تک ساری عمر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا اس کا مفہوم پہ غور ہی نہ کیا ہم نے اس کو پڑھا موت پہ فلاں مر گیا بالکل ٹھیک ہے موت اللہ کی طرف سے آئی اور ہم سب نے اب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تسبیح کی شکل میں وظیفے کی شکل میں نفل دعا سجدوں کی شکل میں اور اس جسم کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی شکل میں ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا سارے تسبیح خانے کا پیغام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آپ شروع سے اٹھا کے دیکھیں پہلے دن سے تسبیح خانہ ایک بات کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ایک تقدیر کے نظام سے ہوا اب دو راستے ہیں ایک ہے تقدیر کو نعوذ باللہ برا بلا کہیں ایک ہے کہ صاحب تقدیر سے پوچھیں آپ نے یہ جو کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے میں چاہتا ہوں میرے بندے میری طرف لوٹیں زندگی کا 40 سال کا عرصہ لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے اس سے بھی زیادہ ہو گیا مجھے کئی لوگوں نے ایک لفظ کہا بار بار کہا اس نے کہا اگر ہمارے اوپر آزمائش نہ آتی مصیبت نہ آتی تکلیف نہ آتی پریشانی نہ آتی تو ہم نے تو اللہ کو عید کی نماز تک سمجھا تھا جمعے کی نماز تک سمجھا تھا یا پھر اپنے ملازموں کو پیسے دے دیتے تھے روزے رکھو مجھے ایک صاحب نے یہاں تک کہا رسول کے ایک صاحب تھے کہنے لگے چٹائی لے کے دیتے تھے دنکوں والی ٹوپیاں لے کے دے دیتے تھے اور ان کی سحری افطاری کے لیے پیسے دے دیتے تھے کیونکہ یہ تو غریب کے لیے ہے روزے ہیں ہمارے لیے تو نہیں اس لیے حدیث کا مفہوم ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزمائشوں کی زنجیروں میں جکڑ کے اپنے قریب کرتا ہوں